ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کی ثالثی سے ہونے والے ابتدائی سیز فائر کے بعد متعدد بار ایسا لگا کہ مذاکراتی عمل کسی نتیجے کے انتہائی قریب پہنچ چکا ہے۔ دونوں فریق اہم نکات اور فریم ورک پر متفق ہو چکے ہیں اور بس اعلان ہونا باقی رہ گیا ہے، لیکن پھر آخری لمحات میں مثبت پیش رفت کی امید ڈیڈ لاک یا کنفیوژن میں تبدیل ہو جاتی، اور اس دفعہ بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات اور امریکی فوج کے اقدامات معاہدے کے حوالے سے کنفیوژن بڑھا رہے ہیں، اور کل رات کو تو جنگ دوبارہ شروع ہونے کے خدشات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے جو اب بھی دور نہیں ہوئے ہیں۔ اور گزشتہ رات کے امریکی حملوں کے بعد ایران نے نہ صرف امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے بلکہ جواب دینے کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ ساتھ ہی مذاکرات کے حوالے سے بھی یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ قطر میں جاری مذاکرات کی رفتار سست ہو گئی ہے۔ کل ایک ایسے وقت میں کہ جب ایران اور امریکہ کے مذاکرات انتہائی اہم موڑ پر پہنچ چکے تھے اور دنیا کی نظریں فوجی اقدامات پر نہیں بلکہ مذاکراتی عمل پر ٹکی ہوئی تھیں اور ایرانی مذاکراتی ٹیم قطر میں موجود تھی، تو امریکی فوج نے ایران کے شہر بندر عباس پر حملہ کر دیا۔ گزشتہ رات ایران کی پاسداران انقلاب نے بیان جاری کیا کہ ایران کے ساحلی شہر بندر عباس میں دھماکے سنے گئے ہیں، تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ دھماکے کس وجہ سے ہوئے تھے۔ اس کے بعد امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے ان حملوں کو تسلیم کرتے ہوئے دعویٰ کر دیا کہ جنوبی ایران پر کیے گئے یہ حملے دفاعی کارروائی تھی جن کا مقصد ایرانی حملوں کے خطرے سے امریکی فوجیوں کو بچانا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق سینٹ کام کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکنز نے اپنے بیان میں کہا کہ ان حملوں میں میزائل لانچ کرنے کے مقامات اور بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کرنے والی ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان کے مطابق امریکی سینٹ کام سیز فائر کے دوران تحمل کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی افواج کا دفاع جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ ایک سینئر امریکی فوجی عہدیدار نے کہا کہ ایران کے سرفیس ٹو ایئر میزائل سے ان درجنوں امریکی جنگی طیاروں اور تقریباً 2 درجن بحری جہازوں کو خطرہ تھا، جن میں 2 ایئر کرافٹ کیریئر اور ان کے اسکارٹ ویسل شامل ہیں۔ امریکہ کے یہ طیارے اور بحری جہاز خلیج عمان اور بحیرہ عرب میں یا ان کے قریب موجود ہیں اور ایران کی بندرگاہوں میں داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے والی کشتیوں کی ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ امریکی فوج کے عہدیدار نے مزید کہا کہ امریکی حملے بندر عباس کے قریب کیے گئے تھے، جو ایک بڑی بندرگاہ اور ایرانی نیوی کا بیس ہے۔ امریکی فوج کے ان حملوں کے حوالے سے ایران کا سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکی دہشت گرد فوج نے خطے میں اپنی مداخلت پسندانہ مہم جوئی اور جارحانہ رویے کو جاری رکھا ہوا ہے۔ خلیج فارس میں ایرانی فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایرانی افواج نے جوابی کارروائی میں امریکہ کے ایک MQ-9 ریپر ڈرون کو مار گرایا۔